बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत सारे लोगों ने एक ही मैसेज हमें भेजा है। सवाल पूछा है कि जिन्नात दुश्मन क्यों बनते हैं, किस वजह से बनते हैं, कब बनते हैं। इसलिए इसके हल के लिए कोई वजीफ़ा कुरानी बताइए। सबसे पहले आपको वजीफ़ा कुरानी बताने से पहले ये बताता हूँ कि जिन्नात दुश्मन बनते क्यों हैं। जिस वक्त आप कोई दरख्त ऐसा है, बेरी का दरख्त है, जैसे पीपल का दरख्त है, बोड़ का दरख्त है, ये तीन दरख्त ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनके ऊपर जिन्नात का बसेरा ज़्यादा होता है। जिन घरों के अंदर पीपल का, बोड़ का या फिर बेरी का दरख्त है, बेरी का दरख्त बहुत अच्छा भी है, लेकिन अगर इसके ऊपर जिन्नात बसेरा कर लें तो फिर, या बोड़ के दरख्त के ऊपर, पीपल के दरख्त के ऊपर, इसके अलावा भी एक दो दरख्त ऐसे हैं जैसा कि जामन का दरख्त है, इसके ऊपर भी, और आम के दरख्त के ऊपर भी। तो जिन जगहों पर, जिन मकामात पर, जिन घरों में ये दरख्त होते हैं, वहाँ पर उन दरख्तों को बग़ैर किसी शरई उज़र से उसको काट देना, या वहाँ पर बेहुरमती करना, बेअदबी करना, शायर इस्लाम की बेहुरमती करना, या वहाँ पर कोई पखाना कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, या कोई ऐसा अमल करते हैं गलीस, तो वहाँ पर वो जिन्नात उनके दुश्मन बन जाते हैं, या उन दरख्तों को काट दिया जाता है। अगर दरख्त हो तो उसको काटने से पहले आप किसी अल्लाह वाले को ज़रूर बुलाएं और उनको चेक करवाएं। साइंस ने इन चीज़ों को बड़ा आसान किया है कि किसी कारीगर को चेक करवा ले, मेरे मोबाइल के अंदर कोई वायरस तो नहीं है, मेरी ये फ़लाँ चीज़ है, इसको कोई मसला तो नहीं है। हम कारीगर को चेक करवाते हैं। ये रूहानी एक निज़ाम है, एक सेटअप है, एक सिस्टम है। इस वजह से भी जब आप बग़ैर किसी के पूछे और बग़ैर किसी वजह से उन दरख्तों को काट देते हैं, तो अगर उनके ऊपर जिन्नात का बसेरा है तो फिर वो जिन्नात दुश्मन बन जाते हैं। या फिर आप अपने घर के अंदर हड्डियाँ, गोश्त खाते हैं, हड्डियाँ फेंक देते हैं, तो इस वजह से हड्डियाँ चूँकि जिन्नात की खुराक हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात की खुराक कोयला भी है और गोश्त की हड्डियाँ भी हैं, और इसके साथ साथ जिन्नात की खुराक जो है वो हड्डियों के साथ कोयला और गोबर, ये जिन्नात की खुराक हैं। अब जिन्नात की खुराक जहाँ पर मौजूद होगी, आपने गोश्त खाया, खाना खाया, हड्डियाँ उधर ही फेंक दी, तो जिन्नात का आना जाना लग गया। जब जिन्नात का आना जाना लग गया, वो किसी ना किसी के साथ उनकी अदावत होगी। जब आप उनके, दो आदमी बैठे हैं, एक दूसरे के मिजाज के खिलाफ चलता है, इंसानों में अदावत हो जाती है, तो ये तो फिर जिन्नात हैं, और बिल्कुल अपोजिट और मुतजाद एक मखलूक है। एक मुतजाद मखलूक है, तो उसका तो इंसान के साथ वैसे ही मामलात जो हैं वो इंसानों से हट कर हैं। तो इस वजह से फिर वो जिन्नात दुश्मन बन जाते हैं। घर के अंदर ख़वातीन पैड यूज़ करती हैं, कपड़ा यूज़ करती हैं अपने मखसूस अय्याम में, उन कपड़ों को बड़ी बेखबरी की हालत में इग्नोर कर दिया जाता है, इस मामले को फेंक दिया जाता है घर के अंदर। तो ये शयातीन जो जिन्नात हैं, ये उनकी खुराक है। अब वो इसके लिए वो उनकी आमद होती है, वो जिन्नात वहाँ उतरते हैं और फिर उन कपड़ों को सूंघते हैं, उन कपड़ों को इस्तेमाल में लाते हैं, अपनी खुराक के इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस तरह वो जिस खातून के कपड़े होंगे, जिन्नात का जो असर है वो उनके ऊपर हो जाएगा। इसी तरह रात को ख़वातीन शीशा ना देखें, और शीशा देखें बामरे मजबूरी, तो ऐसे हालात में देखें कि अंधेरे में ना देखें, दरूद पाक पढ़ते हुए देखें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद फरमाई हुई दुआ, अल्लाहुम्मा हस्सन तो खल्की फ़हस्सिन खुल्की, दुआए मुबारका को पढ़ते हुए लाइट की रोशनी में शीशे को देखें। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी है, किसी इवेंट में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, शादी में जाना है, बहन भाइयों पे जाना है, कहीं जाना है, तो होता है ख़वातीन हमारी बेटियां बहनें तैयार होती हैं,
تو وہ اس طریقے کو لازماً اپنائیں، سر پہ دوپٹہ لیں اور باپردہ ہو، سر پہ دوپٹہ لیں، آئینہ دیکھیں، لیکن حسب ضرورت ساتھ اس کو دعا کو لازماً پڑھیں۔ حسب ضرورت آئینہ دیکھیں، شیشہ دیکھیں، لیکن دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حسن تو خلقی فحسن خلقی، اور ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پاک بھی پڑھیں۔ اور اگر اسی طرح ان چیزوں کو پس پشت ڈال کے نظر انداز کر کے آپ ننگے سر، کھلے بال ہیں، اندھیرا ہے، شیشہ دیکھا، تو اس کی وجہ سے بھی جناتی اثر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واش روم کے اندر آپ اپنے کپڑے زیادہ دیر تک لٹکائے رکھتے ہیں تو واش روم کے اندر جو جنات کا اثر ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان کپڑوں کو بغیر دھوئے، اور دھونے کے لیے اس کے اندر نمک کا استعمال کریں تاکہ نیگیٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے، نیگیٹیو انرجی جو ہے وہ دھل جائے، صاف ہو جائے۔ اپنے پہنے ہوئے کپڑے جن کو پسینہ لگا ہے، آپ کا بدن لگا ہے، آپ کا جسم لگا ہے، ایسے اٹھا کے وہ کپڑے کسی کو نہ دیں۔ اگر کسی کو دیں تو ان کپڑوں کو دھوئیں اچھی طرح، پھر ان کو پریس کریں۔ پریس کرنے کے بعد، بلکہ الٹے کر کے پریس کریں، پریس کرنے کے بعد پھر آپ ان کو صدقہ کر دیں ان کپڑوں کو، یا کسی کو دینا چاہتے ہیں خیرات کے طور پر تو آپ ان کو دے دیں۔ لیکن اپنے بدن کے لگے ہوئے کپڑوں کو پسینے کے ساتھ یا جسم کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے تو آپ کی ساری انرجی ان کپڑوں کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے۔ سائنس نے ان چیزوں کو سمجھنا بڑا آسان کر دیا ہے۔ دور حاضر میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ یوں موبائل رکھیں اور کسی چیز کو سکین کر لیں۔ آپ پہلے نمبر ملاتے تھے، اب نمبر ملانے کی ضرورت نہیں، بس سکین کریں، سارا کچھ آپ کی طرف آ جائے گا۔ اتنی زیادہ ترقی سائنس نے کی ہے، اور یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس کے اندر بے پناہ، اس کے اندر پورا گہرا سمندر ہے، بے پناہ گہرائی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ کسی اللہ والے کی سنگت اختیار کی جائے اور کسی اللہ والے کے مرید ہوں۔ مرید باقاعدہ طور پر، ایک وہ بچہ جو سکول میں جاتا ہے، ایک وہ بچہ جو سکول نہیں جاتا، اور سکول جانے والا اور نہ جانے والا دونوں برابر، دونوں کی معلومات، دونوں کی انفارمیشن، دونوں کا نالج ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن کریم کا اصول ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اہل علم اور جاہل یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح یہ جنات جو ہیں آپ کے اوپر وارد ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ واش روم کے دروازے کو ہمیشہ بند رکھا کریں، واش روم کا دروازہ کھلا مت چھوڑیں۔ یہ آپ کے گھر وہ جگہ ہے جہاں چھپا ہوا وہ ٹھکانہ ہے جو جنات کا ٹھکانہ ہے۔ یہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہے یہ جگہ، اور وہ جو درختوں کی چھاؤں میں پخانہ پیشاب قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان درختوں کو، جو پرانے درخت ہیں، خاص طور پہ پرانے ہیں، ان کے اوپر اس طرح کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اپنے گھر کے دروازے کے آگے کوڑا رکھ دینا، کچرا رکھ دینا، ہڈیاں رکھ دینا، یہ جنات کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ آپ خود جنات کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا جو اپنا قرین ہے، آپ کا ہمزاد ہے، تو جب آپ عبادات نہیں کرتے، آپ غلیظ رہتے ہیں اور اپنی پاکیزگی طہارت کا خیال نہیں کرتے، پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتے، اور اپنی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے کہ اس کو جلدی جلدی، اگر ناپاکی کی حالت ہوگی ہے تو جلدی جلدی پاکیزگی اختیار کی جائے، آپ ان چیزوں میں سست رہتے ہیں، تو آپ کے اوپر جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کا ایک ہمزاد دوسروں کو بھی بلا لیتا ہے، دوسری اپنی برادری کو بھی انوائٹ کر لیتا ہے، اور وہ پھر آگے 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 آگے، اور اس طرح ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اکثر ایسے کیسز آتے ہیں، پورے پاکستان سے اور باہر کے ملکوں سے کیسز آتے ہیں، جن کے اوپر جنات کا اثر کسی نے نہیں کیا، ان کی اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر جنات کا اثر ہو جاتا ہے۔ اب جب جنات کا اثرات ہو جاتے ہیں تو پھر کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کا علاج نہیں کرواتے۔ تو آئیے میں آپ کو جنات کی دشمنی جب ہو جاتی ہے، جنات آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، پھر جنات آپ کا نقصان کرتے ہیں، کاروبار کے اندر نقصان، رشتوں کے اندر نقصان، شادی نہیں ہونے دیتے، کاروبار کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے، آپ کے جو زندگی کا سسٹم ہے، نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے،
اس کو ہائی جیک کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی رشتہ دار نے جادو کر دیا. آپ مخالفین کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، فلانا ہمارا مخالف ہے، خالہ ہے، چاچا ہے، ماما ہے، پھپھا ہے، تایا ہے، تائی ہے، فلانا ہمارا بھائی ہے، دور نزدیک سے رشتہ دار ہے، ہمارا ہم زلف ہے، انہوں نے ہمارے اوپر وار چلا دیا. ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ کے اوپر جناتی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی تشخیص بھی نہیں ہو رہی اور آپ کا علاج بھی پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا، اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی پھونک لگائے، بس پھونک لگتی جائے، بیڑا پار ہو جائے. بھائی اتنا آسان یہ کام نہیں ہوتا ہے، اس کا علاج کرنا ہوتا ہے، اور پراسس پورا ایک پراسس ہوتا ہے، پورا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کو طے کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے، اس سے نجات کے لیے ایک آیت قرآنیہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو سنیں وہ اس کی خاص اجازت کے لیے اپنے گھر میں لنگر پکائے اور لنگر پکا کر غرباء و مساکین کو کھلائے. غرباء و مساکین کو کھانا کھلائے صدقہ اور خیرات کی نیت سے، اور پھر کمنٹ کے اندر ایک مرتبہ وہ پہلا کلمہ شریف لکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو خاص اجازت ہو جائے گی، خاص اجازت کے لیے. آیت مبارکہ قرآن کریم کی معروف آیت مقدسہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. روزانہ 1100 مرتبہ اس کا ورد کرے، اور 2100 مرتبہ بھی ورد کر سکتے ہیں. روزانہ جلد فیض لینا چاہتے ہیں تو 2100 مرتبہ روزانہ 21 دن ورد کریں، یا پھر 2100 اگر مشکل ہو تو آپ 1100 مرتبہ روزانہ ورد کریں. پانی کے اوپر پڑیں، اگر خود مریض ہیں خود پئیں، کوئی اور مریض ہے تو اس کو پلائیں. اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. یہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ یہ جنات سے آپ کو نجات عطا فرما دے گی. کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا